بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امت مسلمہ کے ہر فرد کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہماری زندگی میں وہ محبت نظر بھی آتی ہے؟ محبت صرف جلسے جلوس یا نعرے کا نام نہیں، محبت تو قربانی کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا نام ہے۔ جی تو بالکل، آج ہم دعوت سے عمل تک کا سفر کریں گے۔ قرآن و حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور ایک عملی لائحہ عمل کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے اور عملی زندگی۔ پہلا تقاضا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی۔ محبت کا سب سے پہلا ثبوت اطاعت ہے۔ جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محفلوں میں موجود شراب کے برتن توڑ دیے، گلیوں میں شراب بہہ نکلی، کسی نے بھی سوال نہیں کیا اور کسی نے اس چیز میں تاخیر نہیں کی۔ یہی ہے اصل محبت۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ حکم دے تو سمعنا و اطعنا کہہ کر فوراً مان لینا چاہیے۔ دوسرا تقاضا سنتوں پر عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں، بلکہ یہ سنتیں تو زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ کھانے کا طریقہ، سلام کرنے کا انداز، مسکرانا، غصے کو پی جانا، معاشی اور معاشرتی زندگی گزارنے کا طریقہ، غرض کہ ہر چیز میں ہمیں سنت رسول نظر آتی ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ یہ دیکھنے میں بظاہر ایک چھوٹی سی سنت لگتی ہے، مگر حقیقت میں پورے معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور امن قائم کرتی ہے۔ تیسرا تقاضا درود و سلام کی کثرت۔ حدیث شریف کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں میں آپ پر درود کو کتنا وقت دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ساری دعا درود پر لگا دو تو دنیا و آخرت کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ چوتھا تقاضا دفاع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر اپنی جان تک قربان کر دیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی سے چور تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو ڈھال بنا دیا۔ تیر ان کے جسم پر لگتے رہے مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دن ہم نے دیکھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تلوار اور تیر کے زخموں سے چھلنی ہو گیا، مگر وہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، میرا جسم آپ کے لیے ڈھال ہے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ پانچواں تقاضا سیرت کو اپنانا اور پھیلانا۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صرف اپنی زندگی میں نہ اپنایا جائے بلکہ دوسروں تک بھی جتنا اور جیسے ہو سکے پہنچایا جائے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عظیم ترین مثال ہے عفو و درگزر کی۔ اگر ہم یہ واقعہ آج اپنی زندگی میں لائیں، دوسروں کو معاف کریں، ان سے محبت کریں، تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تقاضا ہے۔
چھٹا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھنا۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ غار میں کئی سوراخ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اندر سے سانپ نے کاٹا، لیکن انہوں نے پاؤں نہ ہٹایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ آنسو نکل آئے مگر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا رسول اللہ، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، اور یہی ہے ان کی سچی محبت۔ ساتواں تقاضا اخلاق و کردار میں پیروی کرنا۔ قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم اخلاق والا کہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار ہم سب کے لیے عملی نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ نے بچپن سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روز کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن وہ نہ پھینک سکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے کہ معلوم کرے خیریت تو ہے۔ بڑھیا حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے جیسا سچا اور مہربان نبی کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ یہ ہے اخلاق کی طاقت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا۔ یہ سب وہ راستے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی، تو ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوے سے نکال کر عمل میں بدلنا ہوگا۔ روزانہ عزم کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ اپنی زندگی میں روزمرہ کی بنیاد پر کسی ایک سنت کو شامل کریں گے۔ اپنے بچوں کو سیرت کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ اپنے اخلاق کو نرم کریں گے۔ یہ چند چھوٹے چھوٹے کام ہماری زندگی کو بدل دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے پھر سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا دیں۔ یا رب، ہمارے دلوں کو درود سلام سے آباد رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکتیں نازل فرما۔ یا رب، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو کلمہ طیبہ نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی دعاؤں میں قائم رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔